والے اور اس سے پہلے ایمان لانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو چونکہ صلح حدیبیہ کو بھی انا فتحنا لک فتحا مبینا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیبیہ سے پہلے ہیں اور حدیبیہ کے بعد، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ پر ایمان لانے والوں سے لے کر آخر تک۔ تو یہ تقسیم تو اللہ نے بھی کی ہے کہ سب کے مقامات برابر نہیں ہیں، اور خلافت 30 سال چلنی تھی، اس کے بعد نہیں چلنی تھی۔ الخلافت بعدی 30 سنۃ، خلافت میرے بعد 30 سال۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ثم یکون ملکا ورحمہ، پھر بادشاہت ہوگی رحمت والی۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم یکون ملکا عضوضا، پھر ہوگا ایک دوسرے کو کاٹ کھانے والا ملک، اور قتل و غارت و سفک دماء اور ظلم و ستم والا ملک ہوگا۔ حضرت حسن کی نے جس دن جب یہ دو لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حضرت حسن نے کہا میں نہیں لڑتا، میں صلح کرتا۔ تو حضرت حسین نے خود آ کر حضرت حسن پہ وہ چڑھائی کی کہ ان کو تارے دکھا دی۔ انہوں نے کہا بھائی انہوں نے تیرے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی، تیرے بھائی کے ساتھ کہاں سے وفا کریں گے، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہو رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا 2 فریق میں صلح کرائے گا۔ اور لوگوں نے کہا مسود المسلمین، مسلمانوں کے چہرے سیاہ کرنے والا۔ تو انہوں نے کہا انا مبید المسلمین، میں مسلمانوں کے چہرے سفید کرنے والا، کہ میں نے تلواروں کو نیام میں ڈال دیا، آپس میں ٹکرانے کی بجائے دشمن کے آگے کر دیا۔ خلافت ختم ہو گئی 30 سال پر، اب بادشاہت آنی ہے۔ بادشاہت کسی بھی بڑے سے بڑے صحابی کو یہاں بٹھایا جاتا تو بادشاہت چلنی تھی، خلافت علی منہاج النبوہ نہیں چلنی تھی، اس کے 30 سال پورے ہو چکے تھے۔ تو اب بادشاہ ہونا کسی بھی بڑے درجے کے صحابی کی شان کے خلاف تھا، اس کے لیے 4تھی صف کا آدمی ہونا ضروری ہے، اور 4تھی صف میں معاویہ بن ابی سفیان سے بہتر ایک بھی نہیں ہے حکومت کے لیے۔ بادشاہت بڑے پہلی صف کے صحابہ کو زیبا نہیں ہے، دوسری صف کے صحابہ کو زیبا نہیں ہے، تیسری صف کے صحابہ کے لیے بادشاہ کا نام آنا نامناسب ہے۔ اب ملک کا جو لفظ آنا چاہیے وہ 4تھی صف کے لوگوں پر آنا چاہیے جو فتح مکہ پر ایمان لائے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ پر ایمان لانے والوں میں ہیں، اگرچہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے لائے تھے لیکن چھپایا ہوا تھا، لیکن اسی اسلام کو معتبر مانا جاتا ہے جس پر اس کا اظہار ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے۔ تو اظہار فتح مکہ پر تھا، یہ فتح مکہ پر ایمان لائے ہیں، اور یہ بنو امیہ میں سے ہیں جو کہ بنو ہاشم کے بعد دوسرے نمبر کا وجاہت والا خاندان ہے۔ پہلا نمبر عرب میں تمام قبائل انسانیت میں بنو ہاشم کا ہے۔ ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب ثم تخیر العرب فاختار مضر ثم تخیر مضر فاختار قریش ثم تخیر قریش فاختار ہاشم ثم تخیر ہاشم فاختارن۔ تو بنو ہاشم سب سے اعلیٰ درجے کا خاندان تھا۔ بنو ہاشم کے بعد سب سے عالی مرتبہ خاندان بنو امیہ تھا۔ بنو امیہ کے بعد بنو مخزوم تھے، بنو مخزوم۔ تو مرتبے میں بنو امیہ کے ٹکر کا آدمی کوئی نہیں، بنو ہاشم کے لیے حکومت کا فیصلہ کوئی نہیں۔ جب حضرت حسن کا انتقال ہونے لگا تو انہیں حضرت حسین کو فرمایا بھائی میں ایک بات سمجھ چکا ہوں، اللہ نے ہمیں نبوت دی ہے، اب حکومت کبھی نہیں دے گا، ہمارے خاندان میں حکومت نہیں آ سکتی، میرے بعد عراق والے تمہیں ورغلائیں گے کہ آؤ ہم تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، یاد رکھنا انہوں نے تیرے باپ سے غداری کی، تیرے بھائی سے غداری کی، تجھ سے بھی غداری کریں گے۔ بنو ہاشم کے 4 آدمی، 4 نہیں 3، حضرت علی، حضرت حسن اور امین الرشید، 3 آدمی خلفاء بنے ہیں صرف اسلامی تاریخ میں۔
بنو عباس بھی بنو ہاشم ہیں، اور اس میں 35 خلفاء اوپر نیچے انہوں نے حکومت کی ہے، کبھی برائے نام، کبھی حقیقت کے ساتھ۔ ان 35 میں ایک خلیفہ ایسا نہیں جس کی ماں بھی ہاشمی ہو۔ باپ تو ہاشمی ہے، یہ سارے ابو جعفر کی اولاد ہیں۔ ابو جعفر 2 واسطوں سے حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ پڑپوتا ہے، ابو جعفر منصور، سب حضرت عباس کی اولاد ہیں، بنو ہاشم ہیں۔ لیکن ان 35 میں صرف ایک شخص ہے، امین بن ہارون بن مہدی بن ابو جعفر بن علی بن عبداللہ بن عباس۔ اس کی ماں بھی ہاشمی ہے، اس کا باپ بھی ہاشمی ہے۔ اس کی ماں زبیدہ ہے جو بنو ہاشم میں سے ہے، اور اس کا باپ ہارون ہے جو بنو ہاشم میں سے ہے۔ اس کے علاوہ جتنے خلفاء ہیں یا باندیوں کی اولاد ہیں یا اور قبائل عرب کی وہ اولاد ہے۔ اور اوپر تک جاؤ، خود عبداللہ بن عباس، ان کی ماں ہاشمی نہیں ہے، ان کی ماں ہاشمی نہیں ہے، ام فضل الہلالیہ، تو بنو ہلال میں سے ہے، بنو ہاشم میں سے نہیں ہے۔ ہاشمی طرفین، نجیب الطرفین جن کو کہا جاتا ہے، یا علی یا حسن یا امین، اور ان تینوں کی حکومت اللہ نے نہیں چلنے تھی۔ کل تمہیں بتایا تھا علی رضی اللہ عنہ داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہوگی، متا تو خزب حاضر۔ حضرت حسن نے 6 مہینے کے بعد خود ہی چھوڑ دی، اور امین کو اس کے بھائی مامون نے قتل کروا دی۔ 2 سال حکومت کی اور ختم۔ اور مامون الرشید باندی کا بیٹا تھا۔ تو بنو ہاشم کو حکومت نہیں ملنی تھی، کوئی حکمت ہے اللہ کی، جب نبوت دے دی تو نبوت کی شان کے خلاف ہے کہ نبیوں کی اولاد ظلم و ستم کرے اور تباہی بربادی کے نقشوں میں جائے، اور بادشاہت کے یہ لازمی خاصے ہیں۔ لہذا خالص ہاشمیوں کو الگ رکھا، خالص ہاشمیوں کے پاس دنیا شاید ہی کبھی آئی ہے۔ ایک دفعہ میں سوار ہوا عمرے کے لیے ٹیکسی پر، وہ جو وہ مسجد عائشہ سے عمرہ ہوتا، تو ایک بوڑھا منت تنعیم، تو مکے سے میں نے ٹیکسی کی اور تنعیم گیا۔ جاتے تو میں نے تعارف نہ کیا، وہاں اس کو ٹیکسی کو کھڑا کر دیتے ہیں، پھر واپسی پر اسی پر آتے۔ واپسی پر میں نے اس سے تعارف کیا، میں نے کہا تم کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا انا من الاشراف، وہاں بنو ہاشم کو، سادات کو اشراف کہتے ہیں، ہمارے یہاں سید کہتے ہیں۔ تو میں نے اس کو اشراف کے فضائل سنانا شروع کر دیا، تو وہ اس کا روتے روتے برا حال ہو گیا۔ جب میں حرم اترا، 50 ریال طے کیے تو انہوں نے کہا نہیں تم سے نہیں لوں، نہیں لیا اس نے، تو تم نے مجھے سنا دیا ہے بھائی، یہی میرا معاوضہ ہے، نہیں چاہیے، چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ میں رات کو بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، بہت تھوڑا رش تھا، تو اس وقت حجر اسود کے سامنے جو زمزم کا کنواں تھا، اس کی نشانی کے طور پر ایسے گول پتھر، ایک گول نشان اوپر ہوتا تھا جسے پتہ چلتا تھا کہ یہاں نیچے زمزم کا کنواں ہے۔ وہاں ایک بوڑھا قرآن پڑھ رہا تھا نماز میں، صحیح، میں اس کے قریب سے گزروں طواف کرتے ہوئے نا، تو اس کی آواز میرے کان میں پڑی، تو بڑی دلکش آواز، عمر 70-80 سال کے درمیان، لیکن وہ قرآن اتنا خوبصورت پڑھ رہا تھا کہ میرا دل کھنچا اس کی طرف۔ تو میں طواف ختم کرنے کے بعد اس کے قریب جا کے میں نے نفل شروع کر دی، تو وہ اس وقت نماز پڑھ کے فارغ بیٹھا، وہ شعر پڑھ رہا تھا، اشعار میں نا اللہ اس کے رسول کی تعریف کے اشعار پڑھ رہا تھا، مجھے اشعار تو یاد نہیں، تو جب میں نے کان لگا کے سنے تو اس کے اشعار نے میرے اندر ایسے ہلچل پیدا کر دی، تو پھر میں نہ رہ سکا، میں بابے کے پاس چلا گیا، سلام کیا، میں نے کہا بابا جی شیخ الکریم من این انت،